نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں، تقریب کا مقصد آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے. ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ نے اپنا ایک دور مکمل کیا. اس کی تکمیل پر یہ تقریب شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے حاصل ہونے پر اور اس میں مسلسل اضافے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اگرچہ عمر اتنی زیادہ نہیں، لیکن در حقیقت دین اسلام کی جو بنیادی اساس ہے اپنے تعلیم و تربیت کی نقطہ نظر سے وہ ادارتی ہے، اجتماعی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنی زندگی اجتماعی اصولوں پر استوار کی. خود آپ کی زندگی بھی اجتماعی تھی اور پھر آپ نے اسی اجتماع پر تربیت کا نظام قائم کیا. بعثت سے پہلے تو اس وقت کی سادہ اجتماعیت ممکن تھی، اس کا آپ حصہ بنے، معاشرتی کردار ادا کیا، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی، ظلم کرنے والوں کے مقابلے پر، طاقتوروں کے مقابلے پر کمزوروں کا ساتھ دیا. اس معاشرے میں آپ مظلوموں کی حمایت کی پہچان بنے. یہ کام آپ نے ادارتی بنیادوں پر، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ مشن سونپا جس کو بعثت کہا جاتا ہے، مبعوث ایک ذمہ داری آپ کو عطا کی، تو اس ذمہ داری میں بھی آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ باقاعدہ اس پر اجتماع کریں، اور آپ پر جب ایک دو آدمی ایمان لائے تو اجتماع قائم ہو. یہ اجتماع کا قیام یہی در حقیقت روح ہوتی ہے کسی بھی ادارے کا قیام. ادارہ کسی مٹی گارے کا نام نہیں ہوتا. ادارہ نام ہوتا ہے باہم مربوط سوچ کا، جس میں افراد آپس میں مل کر ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون باہمی کے ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو مضبوط کرتے ہیں. تو دین کی بنیادی سوچ ہے ہی ادارت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
مکہ مکرمہ میں جو شخص بھی ایمان لاتا گیا وہ باقاعدہ ایک اجتماع سے جڑتا چلا گیا، اور اس اجتماع کے نتیجے میں ان کی جو سوچ ہے وہ باہمی تعاون میں ڈھلتی چلی گئی۔ یہی ادارے کی روح تھی۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ادارتی سوچ کے تحت دار ارقم کا انتخاب، یہ گویا باقاعدہ وہ پہلا ادارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تشکیل پاتا، جس میں صبح شام تربیتی مجالس ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی اس وحی سے آگہی حاصل کی جاتی، اس کو سمجھا جاتا تھا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی حکمت عملی طے، اور جو اس دار ارقم میں لوگ آتے تھے وہ ایک ادارتی شکل اختیار کرتے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ خلافت کی نمائندگی کرتی۔ خلافت کا لفظ بذات خود ادارتی، اجتماعی، ایک دور کو وہ خلافت باطنہ قرار دیتے اور اگلے دور کو خلافت ظاہرہ، اس کو عام طور پہ لوگ خلافت سمجھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو عنوان ہے خلافت باطنہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی محض دعوت و تبلیغ کے محدود دائرے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو افراد منسلک ہو رہے ہیں ان کو باقاعدہ ایک نظم کی صلاحیت دی جائے، ان میں ادارتی خوبیاں پیدا کی جائیں، ان کے اندر باہم مل جل کر کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھایا جائے۔ جو اس سے پہلے ان کے اندر قبائلی نوعیت کی تھی، قبیلے کے دائرے میں جن چیزوں کو محدود کیا گیا تھا، اب اس کو فکر و نظریے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ مختلف پس منظر کے لوگ ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، ایسے پس منظر کہ جو بظاہر اس سوسائٹی میں آپس میں ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے، جہاں پر قبائلی دیواریں موجود، طبقاتی سوچ کے نتیجے میں معاشرہ تقسیم ہے، تو اس میں سے افراد کو نکال کر دار ارقم کے ادارے میں جمع کرنا، ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا، ان کو ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا دینا، اور پھر وہاں پر فکر کے، دین کے، دعوت کے فروغ کے لیے اقدامات طے کرنا۔ تو گویا دین کی جو بنیادی فکر ہے، اس کا بنیادی لائے عمل ہے وہ ادارتی اور اجتماعی۔ یہ انفرادی تصور یہ دور زوال میں ہے۔ دین کا جو بنیادی تصور ہے وہ تو اجتماعی ہے، ادارتی ہے، افراد کے درمیان ہم آہنگی کا ہے، کاموں کی تقسیم کا ہے، مشاورت کا ہے، حالات پر اجتماعی غور و فکر کا ہے، اس سے نتائج اخذ کرنے کا ہے، اس کے نتیجے میں اپنی طاقت کو منظم کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی افراد کے درمیان مواخات کا نظام قائم کیا۔
یہ مواخات مکہ میں ہی قائم ہوئی، جس کی اگلی شکل پھر مدینہ میں جا کر وہاں کے حالات کے مطابق ہوئی۔ اسی فکر کے نتیجے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اپنے وسائل رکھتے تھے، انہوں نے اپنے وسائل بھی اسی ادارے کی مضبوطی کے لیے خرچ کیے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے افراد کو اپنے وسائل سے آزادی دلوائی۔ یہ ہے اجتماعی سوچ، اور اسی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایمان والی جماعت میں ایک نظم و ضبط قائم کیا۔ اس پورے عرصے میں انتہائی اشتعال انگیز حالات ہیں، جبر کے حالات ہیں، رد عمل کا ماحول ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک ادارتی سوچ دے دی، اجتماعی ماحول میں ڈھال دی، تو ایک بھی خلاف ورزی کا کوئی واقعہ نہیں کہ کسی شخص نے تشدد کے جواب میں تشدد کیا، حالانکہ طاقت رکھتے ہیں، ان کا قبائلی پس منظر جنگجوئی کا ہے، ماضی کے اندر جنگوں میں شریک رہے، لیکن ایک ادارتی تربیت کے نقطہ نظر سے اب انہوں نے اپنے ان جذبات کو باقاعدہ ایک فکر، ایک نظریے کے تابع کر، اور پھر یہی ادارتی ڈھانچہ جب مدینہ منتقل ہوتا ہے تو سسٹم وجود میں آ جاتا ہے۔ تربیت کے بغیر تو کوئی ریاست بنتی نہیں۔ اگر ادارتی سوچ، اجتماعی سوچ نہ دی جاتی تو مدینہ میں سسٹم کیسے وجود میں آتا؟ وہ کیسے اچانک ان کے اندر ایک ریاست کو چلانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی؟ اس بنیادی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے درمیان جو فرق کی سوچ پیدا ہوئی، یا کچھ لوگوں نے اس کو تضاد کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، تو یہ ان کی کم علمی کہہ لیں، کم فہمی کہہ لیں، ان کی بددیانتی کہہ لیں، ان کی غلط بیانی کہہ لیں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ریاستی نظام بغیر ادارتی فکر اور اجتماعی سوچ کے وجود میں آ جائے، اور اس طرح وجود میں آ جائے کہ مدینہ کے اندر ایک بڑی آبادی مخالف فکر کی موجود ہے، یہودیوں کے قبائل ہیں اور اثر و رسوخ والے ہیں، تجارت کی مارکیٹ میں ان کا قبضہ ہے، قرضوں کے لین دین کے اندر ان کو اس معاشرے کے اندر اثر و رسوخ حاصل ہے۔ یہ آپ کی ادارتی اور تنظیمی قوت تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے اس نظام میں ان کو اس طور پر اپنے ساتھ ملایا کہ اپنے نظام کا غلبہ قائم کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل ہدایت یہ دے دی کہ جب بھی دو افراد کہیں پر بھی جمع ہوں کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، وہ اپنے اندر ادارتی سوچ کے تحت طے کر لیں کہ ہمارے درمیان کاموں کی تقسیم کیا ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جگہ سے دو بھائی آئے، آپ کی تربیت میں رہے، جب واپس جانے لگے تو آپ نے کہا کہ تم دونوں سفر کے اندر اکٹھے رہنا اور اپنے میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کر،
اور تجویز کے طور پر آپ نے کہا کہ جو بڑا ہے اس کو امانت دے دو، اس کو بڑا مانو، اور سفر میں جب بھی نماز پڑھو تو اجتماع کے ساتھ پڑھو۔ اسلام نے دو افراد سے ہی جماعت کا تصور دے دیا کہ دو افراد جب بیٹھے ملے ایک فکر پہ جمع ہوئے، جماعت وجود میں آ گئی، وہ اجتماع قائم ہو۔ دو افراد سے ایک ادارہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اسی ادارتی سوچ پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی، اس کے ادارے قائم کیے۔ افراد کے اندر آپ نے اس سوچ کو ان کی فکر اور تربیت کا حصہ بنایا۔ خاندان کو بھی ادارتی نظام پر چلانے کی آپ نے تربیت، حقوق متعین کی۔ ادارتی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب کے حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے، ثوابدیدی اختیار نہیں ہوتی۔ جہاں ادارتی سوچ نہیں ہوتی وہاں پر پھر آمریت ہوتی ہے، طاقت کا راج ہوتا ہے، منمانی ہوتی ہے۔ وہاں پر کوئی تعین نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ذمہ داری ادا کرنی اور اس کے حقوق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ادارے کے اعتبار سے حقوق و فرائض کا تعین کیا، چاہے وہ تدبیر منزل کے میدان ہو، چاہے سیاست مدینہ کا، چاہے عالمگیر خلافت کبریٰ کا نظام۔ تو اسی ادارتی سوچ پر ہی خلافت راشدہ بنے، اور یہ پورا جو دنیا کے اندر 1000 سالہ دور رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ اگر کامیاب چلا ہے تو اپنے کسی ادارتی طرز عمل کے نتیجے میں آگے بڑھا، اور زوال آیا تو اسی وجہ سے آیا کہ جب ادارتی سوچ پس منظر میں چلی گئی اور افراد وہ زیادہ نمایاں ہونے لگے تو یہیں سے زوال شروع ہو گیا۔ تو دور زوال میں جب ہم اس خطے کے اندر گئے تو زوال سے نکالنے کے لیے جنہوں نے جدوجہد اختیار کی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے ادارتی نقطہ نظر سے ہی آغاز کیا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ادارہ قائم، مدرسہ رحیمیہ کے نام سے، کہ اب ہمیں ایک نیا معاشرہ، ایک نیا نظام تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا پچھلا نظام فرسودہ ہو چکا، وہ اپنی بنیادی روح سے، اجتماع کی روح سے وہ خالی ہو گئی۔ تو انہوں نے نئے سرے سے جس جدوجہد کا آغاز کیا وہ بھی ادارتی بنیاد، حالانکہ شخصی طور پہ صاحب کمال شخصیت ہے، صرف شخصی کمالات پر ہی گفتگو کی جائے تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ادارتی رنگ دیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک جماعت بھی قائم ہے جس کو مدی اللہ تحریک کہتے ہیں، اس کے ارکان کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ یہ آپ سے جو وابستگان تھے، آپ کی فکر سے جڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے جیسے فکر کو فروغ دیا، اس فکر کا جو طریقہ کار تھا فروغ دینے، اس کو باقاعدہ اجتماعی شکل میں، ادارتی شکل میں فروغ دیا۔ اس لیے جہاں بھی ایک آدمی پہنچ گیا اس نے اپنے ارد گرد اجتماع قائم کیا، ایک ادارتی سوچ منتقل، حتیٰ کہ جب 1857 میں یہاں پر مغلوبیت ہو گئی، انگریز غالب آ گئے، اس نے براہ راست یہاں پہ اپنا نظام قائم کر لیا، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تجویز طے ہوئی، جس پہ عمل ہوا، وہ بھی ادارتی ہے کہ ایک دارالعلوم قائم کیا،
اور جس کو اس کے بانی نے واضح کیا کہ ہم اپنے مقاصد کو، جو اس سوسائٹی کو ہم آزادی دلانا چاہتے ہیں، اب اس غلامی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مقاصد حریت کو اس دارالعلوم کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ادارتی سوچ کے تحت ادارہ وجود میں افراد کی ذمہ داریوں کا تعین۔ پھر اس سے جو افراد فارغ ہوئے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن ثمرۃ التربیہ کا ایک ادارہ قائم کیا کہ جو اس کی الومنائی ہے اس کو منظم کیا۔ اسی سوچ میں پھر آپ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو توجہ دلائی، اور ان کی توجہ سے پھر دارالرشاد کا ادارہ قائم کیا، براہ راست حضرت شیخ الہند کی نگرانی، اسی ادارتی سوچ کے تحت، جہاں پہ حضرت نے 8-9 سال کام کیا۔ پھر یہ کام منتقل ہوتا ہے دیوبند، تو جمعیت الانصار کا ادارہ وجود میں آتا ہے، جس میں حضرت سندھی 4 سال حضرت شیخ الہند کے معاون اور ناظم کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ پھر 1913 میں دلی کے اندر نظارت المعارف کا ادارہ وجود میں آتا ہے، جس کا مقصد نئی نسل کو، اور خاص طور پر جو کالجز سے جڑی ہوئی ہے، اس کو قرآن شناسی عطا کی جائے، قرآن کا فہم اجتماعی بنیاد کہ ادارتی تشکیل کیسے ہونی ہے، ہمیں کیسا نظام قائم کرنا۔ قرآن حکیم کی یہ جو اجتماعی و ادارتی تفسیر نظارت المعارف میں منتقل کی، جس کو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکتے، جن لوگوں نے اس میں کچھ اعتراضات کیے علمی بنیادوں پر، وہ اصل میں بنیادی فکر کا فرق کہ قرآن کو انفرادی بنیادوں پہ سمجھا جائے یا قرآن کی فکر کے اساس پہ اجتماعی ادارے قائم کیے جائیں، اپنی زندگی کو اجتماعی بنیادوں پہ منظم کیا جائے۔ قرآن حکیم بڑی تفصیل کے ساتھ تدبیر منزل کے پہلو پر گفتگو کرتا ہے، خاندانی نظام پر بات کرتا ہے، تو یہ خاندانی نظام پہ تربیت کیا تقاضا نہیں کرتی کہ اسی اسپرٹ پر سوسائٹی کے اندر سماجی اور سیاسی ادارے قائم کیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دین خاندانی نظام میں تو ہمیں ادارتی سوچ دے اور سیاسی اور سماجی میدان میں ہمیں بغیر فکر بغیر نظریے کے چھوڑ دے؟ تو وہ تو کوئی تربیت نہ ہو۔ اس تربیت کو نظارت المعارف میں اجاگر کیا کہ ہم دین کے مکمل نظام کو، چاہے اس کا تعلق سماج کے کسی بھی شعبے سے، اس میں ہم ادارتی سوچ کو پیش نظر رکھیں، اور جو دین کے بنیادی احکام کے اندر رچی بسی ہوئی، پھر اسی ادارتی سوچ کے تحت جب حضرت شیخ الہند نے محسوس کیا کہ اب ہمیں ایک بڑے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے کردار کو اس حد تک محدود نہیں کر سکتے، اب دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل موجود ہے، کشمکش ہو رہی ہے عالمی سطح پر، اس عالمی سطح کی جدوجہد کے اندر بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں پر ایک غلط نظام اپنا اثر و رسوخ مضبوط کر لیتا ہے تو اس کے اثرات نیچے تک پڑتے ہیں۔ یہ اجتماعی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اوپر کا ادارہ ہمیشہ نچلے ادارے کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ملک کا سماجی سیاسی نظام استحصال پر کھڑا ہے تو اس کے لازمی اثرات نچلے اداروں پر پڑیں گے،
جیسے آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر مذاہب اس کے دیکھتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کی کوشش یا بات کر رہے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ ملک کا نظام ہی بنیادی طور پر فسطائیت پہ کھڑا ہے، جبر پہ کھڑا ہے، گروہیت پہ کھڑا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے نچلے ادارے، معاشرتی ادارے، خاندانی ادارے اس سے متاثر نہ ہوں؟ تو اسی اسپرٹ کے تحت، اسی سوچ کے تحت حضرت شیخ الہند نے توجہ دلائی کہ ہم دنیا کے اندر ایک کشمکش موجود ہے، اور دنیا کی ایک بڑی طاقت ہمارے ملک پر قابض ہے۔ اس کو عالمی سطح پہ جو چیلنج درپیش ہے، ہمیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوگا، ہمیں خلافت عثمانیہ کے حوالے سے اپنے آدمی کردار کو منظم کرنا چاہیے، اور اسی فکر کے تحت حضرت سندھی کو کابل بھیجا۔ تو حضرت سندھی کی ساری تربیت ادارتی اور اجتماعی سوچ پہ، اس لیے وہاں پر جب جاتے ہیں تو پہلے جنود اللہ الربانیہ کا پورا ایک سیٹ اپ وجود میں آتا ہے، پھر حکومتی سطح پہ ایک ادارہ بناتے ہیں، حکومت موقتہ ہند۔ تو یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ ہمارے اکابر کی جو فکر تھی وہ محض جذباتی اور محض تخیلاتی نہیں، وہ ہر چیز کو ادارتی بنیادوں پر سوچتے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں، اور جتنی بھی ان کے پاس وسائل اجازت دیتے ہیں وہ اپنے اس مشن کو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی جدوجہد ہے، جس کو ہم جدوجہد آزادی کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو آپ کو میکنزم نظر آئے گا وہ ادارتی نظر آئے گا، ایک اجتماعی نظر آئے گا۔ اب اسی جنود اللہ ربانیہ کے وہ دستاویزات جو انگریزی CID نے مرتب کیا، اسی پہ اگر غور کر لیا جائے، ادھوری سی دستاویز ہے، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی ایک ادارتی سوچ اس کے اندر پائی جاتی ہے، کس طرح حضرت شیخ الہند کی سرپرستی میں، نگرانی میں پورا کا پورا ایک سیٹ اپ نیچے تک موجود ہے۔ تو یہ وہ بنیادی فکر ہے جس پر ہمارے اکابرین نے کام کیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے عالمی کردار کے اندر اپنا وزن ڈالا، اور پھر حضرت سندھی کی پوری آپ زندگی کو دیکھیں، جہاں جہاں بھی گئے ادارتی سوچ کے اعتبار سے چیزوں کو منظم کر رہے ہیں، فکر کو بھی اسی بنیاد پر منظم کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر پھر مختلف اداروں کی تجاویز بھی دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو حضرات موجود ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند قائم ہوتی ادارتی سوچ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ حضرت سندھی جب واپس آتے ہیں تو یہاں پر مختلف اداروں کی وہ تجویز دیتے ہیں کہ بیت الحکمت قائم کیا جائے، محمد قاسم ولی اللہ تھیولوجیکل سوسائٹی کالج قائم کیا جائے، یہ ساری ادارتی بنیادوں پر ہی تجاویز ہیں۔ یا سروراجیہ پارٹی کا منشور دیا ادارتی بنیادوں پر، جمنا نرمدا سندھ ساگر پارٹی کا تصور دیا ادارتی بنیادوں پر۔ تو یہ جتنی بھی سوچ ہے ہمارے اکابر کی، یہ ادارتی سوچ ہے۔ اسی ادارتی سوچ کے تحت ہی خانقاہ عالیہ رائے پور میں کام، خانقاہ کو جو باقی خانقاہوں سے امتیاز حاصل ہے وہ یہی کہ یہاں پر انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ ادارتی سوچ، اجتماعی سوچ، سیاسی فکر، سیاسی شعور، سماج کے موضوعات پہ گفتگو کرنا، یہ اس کا امتیاز ہے۔ اس ماحول میں حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہی وہ اپنی جوانی کے مرحلے میں پہنچتے ہیں تو جمعیت الانصار کا حصہ بن جاتے ہیں۔
وہ ادارتی سوچ تقسیم ہو جاتی ہے، پاکستان میں آتے ہیں اکیلے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات میں چونکہ ایک انجمن بس چکی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، جہاں بیٹھتے تھے ظاہر بات ہے اپنے ارد گرد جو بھی افراد موجود ہوتے تھے اپنے ساتھ ان کو جوڑ لیتے تھے، ان کے اندر ایک اپنائیت منتقل کرتے تھے، انس ان کے اندر پیدا کرتے تھے۔ ادارتی سوچ کی اساس یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی گئے، جس مجلس جس جگہ پر بھی گئے، آپ نے وہاں پر انہی افراد کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کیا اور اپنی فکر کے حوالے سے ان کی سوچ منتقل کرنے کی کوشش کی، جتنی بھی ان کی صلاحیت تھی انہی کی صلاحیت کے مطابق اسی انداز کی گفتگو، لیکن اس کے پیچھے وہی اجتماعی، وہی ادارتی سوچ، اور وہی پھر ادارتی سوچ 1967 کے اندر جمعیت طلباء اسلام کی شکل اختیار کرتی ہے کہ حضرت اپنے گھر میں، اپنے ماموں کے گھر میں ایک ادارہ قائم کر لیتے، اپنے خاندان کے ایک آدمی کو اس عمل کے اندر جوڑ کے اس کو آگے لے کے چلتے، پھر اسی کے تسلسل میں اس ادارے کو، جمعیت طلباء اسلام کو لاہور منتقل کرتے، پھر اس کو مختلف تہذیب و تربیت سے گزارتے ہیں، پھر اسی کی ارتقائی شکل تنظیم فکر ولی اللہ کی صورت میں 1987 میں بنتی ہے۔ اب اس دور کے اندر ظاہر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ مختلف جہاں جہاں مواقع مل رہے ہیں اس لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب اس دور کے اندر جو ہمارے اجلاسات ہوتے تھے، جیسے ایک لفظ ہے نا خانہ بدوش، خانہ بدوش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے گھر اپنے کندھے پہ اٹھایا ہو، جہاں جاتا ہے کندھے پہ گھر ہوتا ہے، وہاں پر رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے جو اجلاس تھے وہ بھی اسی طرح تھے کہ جہاں موقع ملا اجلاس کر لیا، گجرانوالہ میں کر لیا، ساہیوال میں کر لیا، ملتان میں کر لیا، خیر پور میں کر لیا، سکر میں کر لیا، تو بالآخر گویا کہ وہی ادارتی سوچ اس شکل میں ڈھلی جس میں آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، جس کو ہم ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں وہ ٹھکانہ، وہ مرکز مل گیا ہے کہ جہاں پر ہم پوری جمعیت خاطر کے ساتھ اس فکر کی ترویج، اس کی اشاعت کے کام کا آغاز ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ جو دین کی ادارتی سوچ ہے یہ اسی کا مظہر، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آج کے دور کا ایک تقاضا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پائے تکمیل کو پہنچایا، اور اسی ادارتی فکر کو ہی منتقل کیا جا رہا ہے۔ جتنا بھی ہمارا نظام تربیت ہے ادارے کا، اس کی اساس کیا ہے کہ پہلے آپ اپنی فکر و شعور کو بلند کریں، بیدار کریں، اس کو اجتماعی رنگ دیں، اور پھر اس کو تربیت میں ڈالیں، اپنے اندر ادارتی سوچ پیدا کریں، اپنی انفرادیتوں کو اجتماعیت کے تابع کریں، کیونکہ پورا کا پورا جو ماحول ہے وہ ہمارے اندر انانیت پیدا کرتا ہے، گروہیت پیدا کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ادارہ رحیمیہ جوڑتا ہے، افراد کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ایک فکر پر تبادلہ خیال کا موقع دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو آپس میں مربوط کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اب ہمیں اپنی اس ادارتی تربیت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ادارتی تربیت کسی عنوان کا نام نہیں ہوتا، کس کے پاس کس ٹائٹل سے ذمہ داری ہے، کس کے پاس کس عنوان سے، یہ اندر کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح آپس میں مل جل کر چلنا ہے، کس طرح دوستوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے، کس طرح آراء کو ہم آہنگ کرنا ہے، کس طرح دوستوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، کس طرح ان کو مایوسی سے دور رکھنا ہے۔
کس طرح ان کو اپنائیت دینی ہے، کس طرح ان کے کردار کو آگے لے کر چلنا۔ تو ادارہ رحیمیہ جو اس وقت کام کر رہا ہے یہ بڑا بنیادی کام ہے، اور بنیادی کام جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتی۔ جیسی یہ بلڈنگ کھڑی ہے، اس کا آپ اوپر کا تو سراپا دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادیں آپ کے نظر میں نہیں ہیں کہ جن بنیادوں پر یہ عمارت کھڑی ہے، استوار ہوئی، اور وہی اصل چیز ہوتی ہے جس پہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو عمارت کی خوبصورتی اور بقا اور استحکام بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ ہم وہ بنیادی کام کر رہے ہیں یا اس کو انجام دینے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کو جتنا مضبوط بنائیں گے۔ تو ادارہ رحیمیہ کا بنیادی کام اس وقت یہی ہے کہ دوستوں کے اندر اس سوچ کو منتقل کیا جائے کہ جو لٹریچر تیار ہو رہا ہے، جو خطبات ہو رہے ہیں، ان خطبات کے ذریعے، اس لٹریچر کے ذریعے اپنے اندر ادارتی سوچ پیدا کریں، اس کو مستحکم کریں۔ جو انفرادیت سے جڑی ہوئی خرابیاں ہیں ان کو کم سے کم ان کا ازالہ کریں۔ تو اس وقت گویا کہ پاکستان میں، بلکہ اس کا دائرہ پاکستان سے باہر بھی پہنچا، الحمدللہ ہندوستان کے اندر بھی جو خانقاہ سے وابستگان ہیں، اب انہوں نے بھی اس منہج کے اعتبار سے کام کا آغاز کر دیا، اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اس کے ذریعے وہاں پر بھی نوجوانوں کے اندر ایک تعلیم و تربیت کا ایک نظم وجود میں آ جائے۔ ادارے کی جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کا وہ لٹریچر ہے کہ جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہی نہیں، کہیں کچھ لائبریریوں کے کونوں خدروں میں پایا جاتا ہے۔ وہ لٹریچر منظر عام پہ آ رہا ہے، دنیا تک پہنچ رہا ہے، عالمی سطح پر اس کا تعارف ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی کام ہے جس کو ہمارے حضرت مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدثر العالی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت حضرت شاہ صاحب کی ایک کتاب جو ادارہ پہلے شائع کر چکا ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مصر سے شائع ہوئی، ایک اور کتاب اس وقت وہاں پر زیر طبع ہے، اسی الخیر الکثیر کے حوالے سے۔ اور یہ کتاب جیسے بھی مفتی صاحب نے آپ کو تعارف کرایا کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھی، ایک مخطوطہ تھا، ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تصویر تھی جس کو کتابی شکل دے دی۔ تو دنیا کے اندر گویا کہ اب ولی اللہ فکر کا ایک تعارف پیدا ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس فکر کی سطح پر لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 25 سال کا جو عرصہ ہے، یہ بہت سی کامیابیوں کا عرصہ ہے۔ اس میں ہم نے بہت سارے اپنے فکری پروگرام منظم کیے، ہمارے تربیتی نظام کو اس ادارے کے ذریعے تقویت حاصل ہوئی، بہت سارے پروگرام تسلسل کے ساتھ ہوئے، اور مسلسل سیمینار چل رہے ہیں۔ ورنہ ہمیں ایک چھوٹا سا پروگرام کرنے کے لیے یعنی کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، کس کس سے جا کے بات کرنی پڑتی تھی، کہیں کامیابی ملتی تھی، کہیں نہیں ملتی تھی۔ ہم گویا کہ دوسروں کے رحم و کرم پر فیصلے کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ آپ اپنی آزادی سے، اپنی مرضی سے اپنا پورے سال کا پروگرام تیار کر لیتے ہیں، اس اعتماد پہ کہ ہمارے پاس ایک جگہ، ایک ادارہ موجود۔ تو ایک تربیتی نظام کے اندر ایک تنظیم پیدا ہو، آپ کی فکری سرگرمیاں منظم ہو، اشاعتی کام بڑھ رہا ہے، ماہنامہ رحیمیہ ظاہر ہے ہر مہینے نکل رہا ہے، اور 25 سال اب ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے کتنے شمارے ہو چکے ہیں، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، لٹریچر الحمدللہ بڑی وافر مقدار میں تیار ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب ہم اس لٹریچر سے کتنی واقفیت پیدا کرتے ہیں،
اس پہ اپنی رہنمائی کو منظم کرتے ہیں. اب یہ ساری باتیں ہماری طرف منتقل ہوئی. تو تربیت کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، تالیف کے اعتبار سے، پھر سوسائٹی کے اندر تعارف کے اعتبار سے کہ اب اس ادارے کا تعارف تعلیمی اداروں کے اندر ہو رہا ہے، اس فکر کا تعارف ہو رہا ہے. اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ سندھی اب اس سوسائٹی کے لیے اجنبی نہیں رہے. اس کو پوری کوشش کی تھی سامراج نے کہ ان شخصیات کو اجنبی بنا دیا، ان کا کوئی نام لیوا ہی نہ. لیکن آج نوجوان ان شخصیتوں کو جانتا ہے، ان کی فکر سے متعارف ہے، اور اس فکر کے اساس میں اس کے اندر ایک حوصلہ، ایک اعتماد پیدا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ سفر مزید آگے بڑھے گا آپ دوستوں کے تعاون سے، اور ہم اس فکر کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ اس سوسائٹی کی بقا کا فکر ہے. اگر یہ سوسائٹی اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، محفوظ رکھنا چاہتی ہے بکھرنے سے، تو اس کے پاس یہی ایک واحد راستہ ہے کہ جس سے اس کو وابستہ ہونا ہوگا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فکر، اس ادارے کے لیے اپنی خدمات کو کس طرح منظم طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ساری محنت جدوجہد کو جو آج ہمارے سامنے ایک حصی شکل میں، مشاہداتی شکل میں، اداروں کی صورت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو مزید فروغ عطا فرمائے. اور ہمارے حضرت مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری کی رہنمائی، ان کی سرپرستی وہ ہمیشہ ہمیں حاصل رہے. اس رہنمائی میں ہم اپنے سفر کو زیادہ منظم طریقے سے، زیادہ ادارتی بنیادوں پر، اجتماعی بنیادوں پر آگے لے کے چل سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.